ہمارے ذہن میں ہو کہ اسلامی تاریخ اور سن کا آغاز ہوا کیسے ہے، ہجری تاریخ کا آغاز ہوا کیسے ہے، یہ بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تو اسلامی مہینوں کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، بیچ میں کون کون سے مہینے آ رہے ہیں، ہمیں نہ دلچسپی ہے نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا نظام وہ انگریزی تاریخوں سے وابستہ ہے، وہ سارا کا سارا طریقہ کار انگریزی مہینوں سے وابستہ ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ اسلامی سال کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے، اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اللہ جل مجدہ نے ان کے دور خلافت میں بہت زیادہ فتوحات سے اللہ نے نوازا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بہت زیادہ دنیا کے اندر فتوحات ہوئی، اور حضرات صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم کے ساتھ تھے، بہت سارے دینی امور تھے، ان کو منظم کیا، ان کو سیٹ اپ ان کا بنایا، ان کی ایک ترتیب بنائی۔ جب خلافت بہت زیادہ پھیل گئی اور فتوحات بہت زیادہ ہونے لگی تو حضرات صحابہ کرام ان کو وہ تاریخ وہ یاد کرنے میں مشکلات پیدا ہونے لگی کہ فلاں واقعہ کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، یا فلاں کام کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون سے دن کو ہوگا۔ ان حضرات کو مشکل پیدا ہونے لگی کہ اب کیسے تاریخوں کو یاد رکھا جائے، سالوں کو یاد رکھا جائے۔ جب یہ مشکلات بڑھنے لگی تو حضرت فاروق اعظم نے حضرات صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلوائی کہ آ جاؤ بھائی، ہم ذرا میٹنگ کرتے ہیں اور تاریخ کا اور سال کا تعین کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور ان سے رائے لینا شروع کی کہ بتلاؤ کہ ہم سال کا آغاز کس واقعے سے کریں، تاریخ کا آغاز، مہینے کا آغاز کب سے کریں۔ حضرات صحابہ کرام کی مختلف رائے سامنے آئیں، کسی نے یہ رائے دی کہ ہم اپنے سال کا آغاز، ہم اپنے سال کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے رکھتے ہیں، کہ جس سال آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس سال کو ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ یہ بات صحابہ کرام نے رائے دی۔ دیگر اور صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کو دوسری رائے دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سال جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کرتے ہیں، کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال سے ہم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال اسی طرح آگے چلتا جائے گا، ہم اس سے اپنے سال کو شروع کرتے ہیں۔ یہ 2 رائے سامنے آئی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور رائے آتی رہی، لیکن جو کبار صحابہ تھے، بڑے صحابہ کرام، انہوں نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کی پیدائش سے
یا رسول اللہ کی وفات سے ہم سالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس لیے اس چیز سے منع فرمایا کہ اسلام میں کسی کے پیدائش اور کسی کے وفات کو اہمیت نہیں دیتے، کہ اسلام کے اندر کسی کی پیدائش ہو اور یا وفات ہو اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کو منایا جائے، اس چیز کو شریعت مطہرہ نے نہیں پسند کیا۔ ہم اس چیز کو لے کر نہیں چلتے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، یہ کسی کے ساتھ دن کا مخصوص کر لینا یہ شریعت مطہرہ نے نہیں بتلایا۔ اس لیے تیسری رائے آئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند فرمایا، اور وہ رائے کیا تھی؟ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تاریخی واقعہ ہو، کوئی اسلام میں بڑی قربانی پیش کی گئی ہو، اس چیز کو سامنے رکھا جائے، وہاں سے سال شروع کیے جائے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کی مشاورت ہوئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور وہ رائے یہ تھی کہ جب سے اللہ کے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہم اس وقت سے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی قربانی ہے اللہ کے پیغمبر کی بھی اور حضرات صحابہ کرام کی بھی، کہ اپنے گھروں کو چھوڑا، یعنی مکے کے اندر، اور بیت اللہ کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، مالوں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے، اس قربانی کی طرح کوئی اور قربانی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ اتنا بڑا قربانی کا دن ہے، اور اتنی بڑی قربانی ہے حضرات صحابہ کرام کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، رشتہ دار، زمینیں، جائیداد، کاروبار، سارا کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ تو یہ قربانی اسلام کے اندر بہت بڑی ہے، اور یہ کسی دنیاوی مفادات کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس لیے یہ رائے سب کو پسند آئی کہ بڑی قربانی کا دن ہے، سب نے قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم اپنے سال کا آغاز اس ہجرت سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے سال کا آغاز اس ہجرت سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی مکہ سے ہجرت فرمائی، اس ہجرت سے ہم سال کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ رائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی پسند آئی اور دیگر صحابہ کرام کو بھی پسند آئی، اور پسند آنے کے بعد اسلامی سال، وہ نبوت نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، وہاں سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ پہلی ہجری 2 3 4 5 6 7 چلتے 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 آج 1444 ہجری کو ہم پہنچ گئے ہیں۔ ہجرت سے سلسلہ شروع ہوا، ہجرت سے پہلا سال شروع ہوا، اور چلتے چلتے آج ہم جس صدی میں بیٹھے ہیں وہ کون سی ہے؟ 1444 ہجری ہے۔ یعنی نبوت نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال گزر گئے؟ 1444 سال گزر چکے ہیں، اور یہ 44واں سال ابھی چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلامی سال کا آغاز ہوا، جو صحابہ نے اور پیغمبر نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جب محرم الحرام اور دیگر مہینوں کا مسئلہ آیا کہ مہینوں کا آغاز کب سے کیا جائے، کون سا مہینہ پہلے ہو،
اس میں بھی رائے مختلف آئیں، کسی نے ایک مہینے کی رائے دی، کسی نے دوسرے کی دی، کسی نے تیسرے کی دی، لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہو گیا حضرات صحابہ کرام میں کہ اس اسلامی ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوگا۔ اس بات پر ساروں کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ سال کا آغاز ہجرت نبوی سے ہوا اور مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوا۔ یہ ہے ہماری اسلامی سال اور مہینے کی تاریخ کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔